بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دادی کی قبر پر بیٹھے شام ہو گئی تھی اور لوگ ایک ایک کر کے جا چکے تھے۔ کچھ چپ کے ساتھ افسوس کر کے لوٹے، کچھ نے ماتھے پر مصنوعی فکر کا سایہ ڈالا اور ہاتھ جھاڑ لیے۔ بس میں وہیں بیٹھی رہی، کیونکہ میرے لیے وہ جنازہ ایک انسان کی نہیں، میرے جینے کے سہارا تھا۔ اگلے دن گھر میں غیر مانوس چہروں کی آمد شروع ہو گئی۔ کچھ مرد تھے جو چھوٹے سے ہال میں بیٹھے بحث کر رہے تھے، اور کچھ عورتیں تھیں جو میری عمر کا حساب لگا کر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، مگر دھیان ان دروازوں پر تھا جو بار بار کھل رہے تھے۔ سمرہ کتنے سال کی ہے؟ کہتے ہیں میٹرک میں ہے۔ اب کیا کرے گی اکیلی؟ کوئی تو دیکھ بھال کرنے والا ہونا چاہیے۔ میری ذات ایک معاملہ بن چکی تھی، اور میں وہ کاغذ جس پر فیصلے لکھے جا رہے تھے۔ پھر مجھے بلایا گیا۔ میں صاف دوپٹہ سر پر رکھ کر ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ سب نظریں مجھ پر تھیں۔ ایک بڑی خالہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن نگاہوں میں ہمدردی کم، تشویش زیادہ تھی۔ بیٹا، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ میں خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہ مجھے ڈر لگتا ہے، یا کہ میں دادی کے بغیر کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں۔ اسی لمحے فہیم چچا کی آواز آئی۔ میں اور کلثوم فیصلہ کر چکے ہیں، سمرہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک دو لوگوں نے آہستہ سر ہلایا۔ کسی نے کہا، بہتر ہے، اچھے لوگ ہیں، ان کے بیٹے بھی باہر ہوتے ہیں، گھر میں تنہائی ہے۔ مجھے فہیم چچا کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ دادی کے جنازے پر بھی کافی دیر تک کھڑے رہے تھے، اور اب ان کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں، ذمہ داری جھلک رہی تھی۔ اسی شام میری کچھ پرانی چیزیں اور دادی کی آخری تصویر میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھی اور فہیم چچا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستہ خاموش گزرا، لیکن ماضی ذہن میں شور مچا رہا تھا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب میں میٹرک میں تھی۔ موسم سردیوں کا تھا، دسمبر کی صبحیں دھند میں لپٹی ہوئی اور شامیں خاموشی سے بھری ہوتی تھیں۔ میرے اندر بھی ویسا ہی موسم اترا ہوا تھا۔ نام میرا سمرہ ہے، مگر اس سال کے بعد میرے اندر کی ساری بہاریں ختم ہو گئیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کسی کی زندگی کا سب سے اہم رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ماں، باپ، بیوی، شوہر، شاید سب کچھ، اور کبھی صرف ایک ہی شخص۔ میرے لیے وہ شخصیت میری دادی تھی۔ 6 سال کی تھی جب میرے والدین کا ایک خوفناک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ بس ایک لمحہ لگا اور میری ساری دنیا بدل گئی۔ کوئی رویا، کوئی پرسہ دے کر چلتا بنا، مگر دادی میری زندگی کا سہارا بن گئی۔ انہوں نے مجھے ماں بن کر پالا، باپ بن کر تھپکی دی، اور دوست بن کر میرے ہر خوف سے لڑا۔ سمرہ، رات کو دروازہ بند کر دیا، اور ہیٹر بند نہیں کرنا، سردی لگ جائے گی۔ جی دادی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے جنہیں اس وقت معمول سمجھتی تھی، اب کانوں میں گونجتے ہیں تو دل چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ ہماری زندگی بہت سادہ تھی۔ ابا کی پرانی دکانیں کرائے پر تھیں، جن سے گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ میں اسکول جاتی، دادی صبح قرآن پڑھتی، دوپہر کو مجھے گرم کھانا دیتی، شام کو ہم اکٹھے چائے پیتے۔ دادی اپنے پرانے دنوں کی باتیں سناتی۔ مجھے ان کا بچپن سننا بہت اچھا لگتا تھا، مگر ہر کہانی کا ایک موڑ ہوتا ہے، اور میری کہانی کا وہ موڑ ایک سادہ بخار تھا۔ سمرہ، سر تھوڑا سا بھاری لگ رہا ہے، شاید موسم کا اثر ہے۔ دادی، میں دوا لے آتی ہوں، فکر نہ کریں۔ دوا لی، پرہیز کروایا، گرم کپڑے پہنائے، مگر بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر آیا، چیک اپ کیا، بولا کوئی بڑی بات نہیں، مگر مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا۔ میں دادی کے بغیر ایک پل بھی نہیں سوچ سکتی تھی، اور اب وہ دنوں سے بستر پر تھی۔ ایک رات جب میں ان کے پاس بیٹھی، ان کے ہاتھ دبا رہی تھی، انہوں نے میری طرف دیکھا۔ سمرہ، اگر میں نہ رہوں تو؟ دادی، ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ بیٹی، زندگی کا کیا بھروسہ، مگر تو حوصلہ رکھنا۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے الوداع لے رہی ہیں۔ اگلے دن اسکول سے لوٹی تو دادی خاموش تھی۔ ایک سناٹا تھا، کمرہ ویسا ہی تھا، پردے ہلے بھی نہیں تھے، ان کا کمبل ویسے ہی تہہ کیا گیا تھا، مگر دادی نہیں تھی۔ میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچی، ان کی سانس نہیں تھی، چیخ نکل گئی میری۔ میں ان کے گلے سے لپٹ کر روئی۔ دادی، دادی آپ اٹھیں، مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، دیکھیے میں آ گئی ہوں۔ لیکن وہ آنکھیں جو ہمیشہ مجھے پیار سے دیکھتی تھیں، بند تھیں۔ وہ ہاتھ جو ہمیشہ میرے ماتھے پر سایہ بنتے تھے، بے جان ہو چکے تھے۔ پہلی بار موت کو میں نے اتنا قریب سے دیکھا تھا۔ پہلی بار ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے سارا گھر، دیواریں، پردے سب میرے ساتھ رو رہے ہوں۔
لوگ آئے، جنازہ اٹھا اور میں صرف دیکھتی رہی۔ وہ وجود جو برسوں سے میری چھاؤں تھا اب مٹی میں دفن ہونے جا رہا تھا۔ قبرستان میں سرد ہوا چل رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں دادی کی تصویر تھی، وہی تصویر جو ہر الماری میں لگی تھی، وہی جو ہر دعا کے بعد دادی کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ میں ان کی قبر پر بیٹھ گئی۔ دادی، آپ نے کہا تھا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی، پھر کیوں چلی گئی؟ میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ دھند کے اس پار مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان لمحوں کے جو ہم نے اکٹھے گزارے۔ وہ سادہ باتیں، وہ پرات میں رکھا دہی، وہ پرانی رضائی میں لپٹ کر ٹی وی دیکھنا، وہ سب کچھ آج ایک قبر کے ساتھ دفن ہو گیا تھا۔ دادی کا چہرہ مجھے ہر جگہ دکھائی دیتا تھا۔ ان کی خوشبو میرے کمبل میں بسی ہوئی تھی، ان کی ہنسی میرے کمرے میں گونجتی تھی، اور ان کی خاموشی میرے دل میں دفن ہو گئی تھی۔ جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، ہر بیلچہ میرے سینے پر مارا گیا، ہر مٹی کی تہ میرے وجود پر پڑی۔ میں نے تصویر کو سینے سے لگا کر بند آنکھوں سے دعا کی، اے خدا، اگر دادی کی کمی کبھی پوری ہو سکتی ہے تو وہ صرف تجھ سے پوری ہوگی۔ وہ سرد خاموش شام میری زندگی کی پہلی رات تھی جب میں واقعی یتیم ہو گئی۔ میں نے قبر پر ہاتھ رکھا، وہی ہاتھ جس سے میں نے ہمیشہ سہارا پایا تھا۔ اب وہ صرف مٹی کے نیچے تھا۔ آنکھیں بند کی اور اندر سے ایک آواز آئی، بس اب سب کچھ بدلنے والا ہے۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب سفر ختم ہو گیا اور ہم چچا کے گھر پہنچ گئے۔ کلثوم چاچی دروازے پر کھڑی تھیں۔ وہ مجھے اندر لے گئیں، میرے ہاتھ سے بیگ لیا اور کہنے لگی، تمہیں اپنے کمرے میں لے چلو، آرام کر لو، تھک گئی ہوگی۔ کمرہ سادہ اور صاف تھا، دیوار پر کچھ خاندانی تصویریں، کھڑکی کے سامنے گلاب کا پودا۔ چاچی نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا، ہم دونوں میاں بیوی اکیلے ہیں، اب تم ہو تو گھر میں رونق آ جائے گی۔ اگلے دن ناشتے پر پہلی بار تھوڑی بات چیت ہوئی۔ تم اسکول جانا چاہتی ہو؟ فہیم چچا نے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت خوب، ہم تمہاری پڑھائی مکمل کروائیں گے۔ گھر میں زیادہ شور شرابہ نہیں تھا۔ کلثوم چاچی ہنرمند خاتون تھی، گھر کا ہر کام ترتیب سے ہوتا، اور اب مجھے بھی کچھ ذمہ داریاں ملنے لگیں، جیسے صحن میں پانی دینا یا دوپہر کی روٹی میں مدد دینا۔ ایک دن چاچی نے اپنے شوہر کی پرانی تصویریں نکال کر دکھائیں۔ یہ ہمارے بڑے بیٹے کی شادی کی تصویریں ہیں، وہ اور اس کا بھائی دونوں دبئی میں ہیں، سال میں ایک بار آتے ہیں، تمہیں ملائیں گے، وہ بھی خوش ہوں گے۔ کبھی کبھار شام کو چاچی کے ساتھ سبزی لینے بازار جاتی، وہ راستے میں چھوٹے چھوٹے قصے سناتی۔ سمرا، شادی سے پہلے میں بہت شرمیلی تھی۔ اچھا؟ ہاں، پھر زندگی نے سب سکھا دیا۔ میں ہلکا سا ہنستی۔ کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے جن میں مجھے سکون ملتا، جیسے وہ چھوٹے گلدستے جو دادی میری پڑھائی میں اچھے نمبر لینے پر مجھے دیتی تھی۔ ایک دن شام کو چاچی میرے پاس بیٹھی، کہنے لگی، بیٹی، ہمیں بھی اللہ نے بیٹی نہیں دی، شاید تم اسی لیے ہمارے حصے میں آئی ہو۔ میں نے خاموشی سے ان کا ہاتھ تھاما۔ کچھ بندھن لفظوں سے نہیں، لمس سے بنتے ہیں، اور وہ لمحہ ان میں سے ایک تھا۔ رفتہ رفتہ گھر کا ماحول میں میرا دل لگنے لگا، لیکن میں اب بھی ہر رات سونے سے پہلے دادی کی تصویر دیکھ کر سو جاتی۔ ان کی کمی کسی نے نہیں پوری کی، لیکن کچھ خالی جگہیں ایسے لوگ آ کر تھام لیتے ہیں جو خود بھی ٹوٹے ہوتے ہیں۔ ایک مہینے بعد جب میں اسکول جانے لگی، چاچی نے میرے لیے نیا یونیفارم سلوایا۔ یہ پہنو، تم بالکل نئی لگو گی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ ایک دم دل سے آواز نکلی، یا اللہ، یہ گھر، یہ سکون میرے نصیب میں ہمیشہ رکھنا۔ دروازے پر ہوا ہلکی سی چلی، باہر آسمان پر ہلکی روشنی تھی۔ میں نے دعا کی، ایک بار پھر سے یہ دعا جو کسی نے سننی ہو یا نہ ہو۔ جب زندگی کسی ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح پرسکون لگنے لگے تو اکثر اسی لمحے کوئی کنکر آ کر اسے ہلا دیتا ہے۔ میرے لیے وہ کنکر کلثوم چاچی کی بیماری تھی۔ پہلے تو لگا کہ عام سا زکام ہے، کچھ دن بخار رہا، پھر کھانسی شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر آیا، دوا دی، مگر بیماری جیسے جڑ پکڑ چکی تھی۔ میں روز ان کے پاؤں دباتی، پانی دیتی، پرہیز کا خیال رکھتی، لیکن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، چاچی چلیں ہسپتال چلتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائیں، سمرا، جو دن باقی ہیں وہ اس گھر میں گزارنا چاہتی ہوں۔ چند دن بعد وہ باتیں کرنا بھی چھوڑ گئیں، بس خاموشی سے چھت کو دیکھتی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ اور پھر ایک صبح سب کچھ ختم ہو گیا۔ فہیم چچا مسجد میں تھے اور میں چاچی کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ ایک آخری سانس لیں اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ تدفین کے بعد فہیم چچا بالکل خاموش ہو گئے۔
وہ جو ہر شام مجھ سے چھوٹے موٹے باتیں کیا کرتے تھے اب اکثر چھت تلے بیٹھے چھپ چھپ آنکھیں پوچھتے نظر آتے۔ 2 ہفتے بعد ان کی بیٹوں کی آمد ہوئی۔ دونوں اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھے۔ شور، آوازیں، مہمانوں کا آنا جانا، گھر کی فضا بدل چکی تھی۔ میں خاموشی سے ان سب کے لیے چائے ناشتہ تیار کرتی اور خود کو ایک سایہ محسوس کرتی۔ ایک دن میں کچن میں تھی کہ ایک بات میرے کانوں میں پڑی۔ ابا کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، یہاں وہ اکیلے کیسے رہیں گے؟ اور سمرا اسے ہاسٹل میں ایڈجسٹ کروا دیں گے۔ میری انگلی سے چاقو چھو گیا، مگر درد اس جملے سے زیادہ نہیں تھا۔ فہیم چچا کو جب پتہ چلا تو وہ سختی سے بولے، سمرا کہیں نہیں جائے گی، جب تک میں زندہ ہوں اس کا نکاح اچھے گھر میں کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ شاید وہ واحد لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میں واقعی ان کے دل کے قریب ہوں۔ اگلے دن چچا نے مجھے کمرے میں بلایا۔ سمرا، کچھ مہمان آ رہے ہیں، رشتہ ہے، لڑکے کی والدہ اور بھابھی آئیں گی، تیار ہو جانا۔ میں چونک گئی۔ میرے لیے؟ ہاں، میں چاہتا ہوں تمہارے لیے اچھا گھر بسے، تمہیں بیٹی بنا کر رکھا ہے، تمہارے لیے اچھا سوچنا میرا فرض ہے۔ اس دن پہلی بار میں نے خود کو آئینے میں دھیان سے دیکھا۔ ایک سادہ لڑکی، ہلکے رنگ کے لباس میں، بال سلیقے سے بندھے ہوئے، آنکھوں میں تھکن مگر چہرے پر اعتماد۔ مہمان آئے، 2 خواتین، ایک بڑی عمر کی خاتون جن کی پیشانی پر سختی کا نشان تھا، اور ایک نوجوان عورت جس نے بہت چمکدار لباس پہنا تھا۔ ان کی نظریں مجھ پر جیسے ہر پرت جھیل رہی تھیں۔ کتنی تعلیم ہے اس کی؟ میٹرک۔ بس؟ جی۔ کمرے میں لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ پھر بڑی خاتون نے میری طرف دیکھا اور کہا، چہرہ سادہ ہے مگر معصوم لگتی ہے، ہمیں پسند ہے۔ اگلے دن چچا نے بتایا کہ بات پکی ہو گئی ہے۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ چند دن بعد وہی خواتین دوبارہ آئیں۔ اس بار ایک لفافے میں کچھ تصاویر تھیں۔ ایک تصویر انہوں نے میرے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ ہے تمہارا ہونے والا شوہر، ہمدان۔ میں نے تصویر پر نظریں دوڑائیں۔ سفید رنگ کی قمیص، نیلا واسکٹ، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری چمک۔ ایک لمحے کو لگا کہ شاید کسی فلمی کردار کی تصویر ہے۔ یہ واقعی؟ ہاں، ہمارا بیٹا ہے، باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے۔ میں نے تصویر دوبارہ ہاتھ میں لی اور خاموش ہو گئی۔ ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، کیا میں واقعی اس دنیا کا حصہ بننے جا رہی ہوں؟ اس رات فہیم چچا نے میرے پاس آ کر کہا، سمرا، مجھے خوشی ہے کہ تمہارے لیے اچھے لوگ ملے، دعا کرو سب خیر سے ہو جائے۔ میں نے سر ہلایا اور تصویر کو دوبارہ دیکھا۔ ایک اجنبی زندگی، ایک نیا دروازہ میرے سامنے کھل چکا تھا، اور میں ایک بار پھر خاموشی سے اس میں قدم رکھنے جا رہی تھی۔ شادی کی بات طے ہونے کے بعد کچھ دن گھر ایک عجب خاموش جوش سے بھر گیا۔ میں وہی سادہ کام کرتی رہی، صبح چائے، دوپہر میں روٹی، شام کو کپڑے طے کرنا، مگر ہر کام کرتے ہوئے دل میں کہیں کوئی دھڑک موجود تھی، ایک نامعلوم زندگی کا دروازہ جو کھلنے والا تھا۔ فہیم چچا کی ترتیب سے ہونے والی ہر بات میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ انہوں نے ایک دن بتایا کہ ہمدان کی والدہ یعنی میری ہونے والی ساس خود مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ سمرا، وہ عورت تھوڑی سنجیدہ طبیعت کی ہیں، پر دل کی اچھی ہیں، تھوڑی رسمی ہوں گی، گھبرانا مت۔ میں خاموش رہی، دل میں البتہ ہلکا سا خدشہ ضرور جاگا۔ وہ تصویریں جو میں دیکھ چکی تھی، ان میں ان کا چہرہ کسی سیاست دان جیسا سنجیدہ نظر آتا تھا۔ مقررہ دن دوپہر کے بعد وہ گاڑی آ کر رکی، جس کے دروازے سے ایک سفید لباس میں ملبوس، سنہرے بالوں کو سلیقے سے سمیٹے سخت چہرے والی خاتون اتری۔ ان کے ساتھ وہی بھابھی بھی تھیں جو پہلی بار ساتھ آئی تھیں۔ کلثوم چاچی کی کمی اب شدت سے محسوس ہوئی۔ اگر وہ ہوتی تو شاید مجھے خود پر زیادہ اعتماد ہوتا۔ بہرحال میں کمرے میں تیار ہو کر بیٹھی تھی، سفید دوپٹہ کندھے پر رکھا اور ہاتھوں میں ہلکی سی مہندی کی رنگت باقی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ فہیم چچا نے دروازہ کھولا اور ساس اندر داخل ہوئیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آئیں بیٹھیں۔ چچا نے مجھے بلایا۔ میں دھیمے قدموں سے اندر آئی، نظر جھکائے سلام کیا۔ ساس نے سلام کا جواب دیا، لیکن ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی انٹرویو کے لیے آئے ہوں۔ یہ ہے سمرا؟ جی، یہی ہے۔ انہوں نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، ایک بار پھر دوبارہ، جیسے کپڑا جانچ رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں نہ حیرت تھی نہ شفقت، صرف تجزیہ۔ کتنی عمر ہے تمہاری؟ 17 یا 18 شاید۔ تعلیم؟ میٹرک۔ میرے جوابوں میں نہ بناوٹ تھی نہ توقع، سچ بولنا آتا تھا اور یہی میں نے کیا۔ ساس نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ لڑکی سادہ ہے، گھبرائی ہوئی لگ رہی ہے۔ جی، نئی جگہ ہے، فہیم چچا نے نرمی سے کہا۔
وہ تھوڑی دیر خاموش رہیں، پھر مجھ سے کہا، سامنے آؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہاری آنکھیں۔ میں تھوڑا آگے آئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ایسے جیسے میری روح تک جھانک رہی ہوں۔ ہونٹوں پر کم بولا، یہ اچھا ہے، بولنے والی لڑکیاں اکثر گھر خراب کرتی ہیں۔ میں چپ رہی، کچھ کہنا مناسب نہیں لگا۔ کام آتا ہے؟ جی، تھوڑا بہت۔ اب کی بار ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، شاید مطمئن ہو گئی تھی۔ ان کی بھابھی نے فہیم چچا کو کہا، باجی کہتی ہیں ٹھیک ہے، لڑکی میں شرافت ہے، پسند ہے انہیں۔ چچا نے میری طرف دیکھا اور سر کے اشارے سے حوصلہ دیا۔ ساس اٹھی، پرس تھاما اور جاتے جاتے کہا، تمہاری قسمت اچھی ہے، ورنہ میرے بیٹے کے لیے کئی اور راستے کھلے تھے۔ میں خاموشی سے جھک کر رخصت کیا۔ ان کے قدموں کی چاپ بھی سخت تھی۔ وہ عورت نظر نہیں آ رہی تھی، ایک ادارہ لگ رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد فہیم چچا میرے پاس آئے۔ سمرا، گھبراؤ مت، وہ ویسی ہی ہیں، سخت ہیں پر انصاف پسند۔ جی، اور سنو، تمہیں خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں، تم جیسی ہو ویسی ہی رہو۔ ان کی یہ بات میں نے دل میں محفوظ کر لی۔ شام کو میں اپنے کمرے میں تھی، دھوپ آہستہ آہستہ کھڑکی کے پردے پر سرک رہی تھی۔ میں نے دراز سے وہ تصویر نکالی جو ساس نے دی تھی، ہمدان کی تصویر۔ سفید قمیض، سنجیدہ آنکھیں اور ہلکی داڑھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہی سادہ لباس، بغیر کسی میک اپ کے چہرہ، سادہ آنکھیں، ہونٹوں پر خاموشی۔ میں ان کے قابل نہیں۔ یہ جملہ میرے لبوں سے نکلا مگر دل کے اندر کوئی اور آواز آئی۔ شاید اللہ نے کوئی وجہ رکھی ہو، ورنہ ان کے جیسے لوگ میرے جیسے لوگوں کو کیوں چنتے؟ میں نے تصویر تہہ کی، الماری میں رکھی اور دروازہ بند کر کے باہر صحن میں آ گئی۔ باہر شام پھیل رہی تھی اور اندر کوئی نئی کہانی جنم لے رہی تھی۔ شادی سادگی سے ہوئی، چند مہمان، چند دعائیں اور میرے نام کے ساتھ ایک نئے خاندان کی پہچان جڑ گئی۔ وہ حویلی جو برسوں سے ایک دور کی خبر لگتی تھی، اب میرا نیا گھر بن گئی تھی۔ روایتی استقبال ہوا، روایتی انداز میں گاڑی سے اتاری گئی، قدموں میں پانی ڈالا گیا اور ساس نے دروازے پر آ کر کڑکدار آواز میں کہا، قدم رکھو، لیکن یاد رکھو اب یہ تمہارا امتحان ہے، مہربانی سمجھ کر یہاں لایا گیا ہے۔ اندر لائی گئی تو قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ زیورات کی چمک میں چھپی میری سادہ ذات خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں پہنچتے انہوں نے وہ جملے کہے جو شاید ہمیشہ میری یاد میں رہیں گے۔ تم ہمارے بیٹے کے جوڑ کی نہیں ہو، یہ تم بھی جانتی ہو، مگر ہم نے تمہیں چنا، یہ تم پر احسان ہے، سمجھی؟ میں نے نظریں جھکا کر بس جی کہا۔ ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ ہاتھ سائے کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ہمارے بیٹے کو خوش رکھنا تمہارا فرض ہے، اسے شکایت آئی تو سمجھو تم نے اپنی جگہ خود گنوائی۔ ان کے الفاظ کے بعد وہ چلی گئیں۔ دروازہ بند ہوا اور میں اس سنہرے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ کچھ لمحے بعد دروازہ دوبارہ کھلا، ہمدان اندر آیا۔ اس کی چال میں بیزاری تھی، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، چہرے پر کوئی تاثر نہیں۔ اس نے مجھے دیکھا، گھونگھٹ ہٹا کر چند لمحے رکا، پھر پوچھا، تعلیم؟ میٹرک۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر ہلایا اور بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ میں وہیں بیٹھی رہی، خاموش، ساکت، نہ آنکھوں میں خوشی نہ بدن میں سکون، دل جیسے بند کمرے میں قید ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا، اب کپڑے بدل چکا تھا، میرے سامنے رکا اور کہا، بیڈ پر سے اٹھ جاؤ۔ میں چونک گئی، پھر چپ چاپ صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا، لائٹ بند کی اور کمبل اوڑھ لیا۔ میری چوڑیوں کی مدھم سے آواز اس سناٹے میں گونجی تو اس نے کڑک کر کہا، اتارو یہ سب، شور برداشت نہیں ہوتا مجھے۔ میں اٹھی، ڈریسنگ روم میں جا کر چوڑیاں اتاری۔ اب صرف سناٹا باقی تھا۔ رات طول پکڑ گئی، کمرے میں سردی نہیں تھی، پر دل جیسے برف کی پرتوں میں لپٹا ہوا تھا۔ میں صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی، دوپٹہ خود پر لپیٹا اور دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ کچھ لمحے ایسے بھی آئے جب دل نے چاہا کہ سوال کروں، پر کس سے اور کیوں؟ جسے بولنا ہو وہ خود بولتا ہے۔ صبح فجر کے وقت میں نے آہستگی سے جائے نماز نکالی، خاموشی سے سجدے میں جھکی، آنکھوں سے آنسو گرے، بغیر آواز کے۔ اس کے بعد دن کی چہل پہل شروع ہوئی، نوکرانیاں آئیں، ناشتہ لگا، مہمانوں کا آنا جانا ہوا، لیکن میرے لیے ہر چہرہ اجنبی، ہر آواز پر آئی۔ ساس نے کمرے میں آ کر پوچھا، سب کچھ ٹھیک رہا؟ میں نے مختصر جواب دیا، جی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، جیسے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر سر ہلا کر بولی، یاد رکھو تم یہاں ہمارے فیصلے سے آئی ہو، اگر تمہیں یہ عزت سنبھالنی ہے تو خاموشی اور خدمت سے زندگی گزارنی ہوگی۔ پھر وہ چلی گئیں
اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ شام کو ہمدان پھر گھر آیا، سلام کیا مگر اس نے نظریں بھی نہیں اٹھائیں۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو جواب آیا، ضرورت ہوگی تو خود بتا دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں اور کچھ رویے ہوتے ہیں جو دل سے چبھتے ہیں۔ ہمدان کا رویہ انہی میں سے تھا۔ اگلی رات بھی وہی خاموشی، وہی اجنبیت۔ میں اب صوفے پر نہیں قالین پر اپنا بستر بنا کر سونے لگی، خود کو کسی بوجھ کی طرح سمجھے بغیر، بس سمجھوتے میں لپٹی ہوئی زندگی۔ ایک رات جب کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی، میں نے الماری سے اپنا ایک پرانا دوپٹہ نکالا، وہی جو فہیم چچا نے دیا تھا، اسے گود میں رکھا اور ایک کونے میں جا بیٹھی۔ میرے ہونٹوں پر کوئی دعا نہیں تھی، صرف ایک جملہ تھا جو دل میں بار بار گونجتا رہا، یہ زندگی ہے یا کوئی سزا؟ اور اس رات پہلی بار میرے دل کی دھڑکنیں سسکیوں میں بدل گئیں۔ کمرے کے کونے میں بیٹھی میں دھیرے دھیرے روتی رہی، بغیر آواز کے، بغیر شکایت کے۔ شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے، وہ وقت جب اکثر نئے رشتے آہستہ آہستہ اپنی بنیادیں بناتے ہیں، میرے لیے صرف دیواریں کھڑی کرنے کا وقت تھا۔ ہمدان کا انداز بدلا نہیں تھا، بلکہ دن بدن مزید اجنبی ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا، موبائل نکالتا، بیڈ پر لیٹتا اور میں اپنے بستر کے کونے میں چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ ایک رات جب میں نے اس سے پانی کا پوچھا، اس نے کتاب سے نظر اٹھائے بغیر کہا، جو تمہیں کہا نہیں گیا وہ نہ کیا کرو۔ میں نے گلاس وہیں رکھ دیا اور واپس اپنی جگہ آ گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں ہر کمرہ قیمتی فرنیچر سے بھرا تھا، ہر کھڑکی سے باہر باغیچہ نظر آتا تھا، لیکن میرے لیے یہ ایک ایسا قید خانہ بن چکا تھا۔ یہاں وقت تو گزرتا تھا پر سانس رکتا محسوس ہوتا تھا۔ ساس ہر صبح دروازہ کھول کر آتی اور ایک نئی ذمہ داری سونپ جاتی، ہمدان کے کپڑے استری کر دو، کھانے میں نمک کم مت کرنا ورنہ فوراً نوٹ کرتا ہے، صحن دھو لینا، آج مہمان آ رہے ہیں۔ میں چپ چاپ سب کرتی اور وقت پر خاموشی سے کمرے میں واپس آ جاتی۔ ایک دن وہ ناشتہ کرتے ہوئے مجھ پر نگاہ ڈالے بغیر بولی، تم جیسے سادہ گھر کی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ صرف نکاح ہو جانے سے رشتہ مکمل ہو جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ بیٹے کو خوش رکھنا آتا ہے تمہیں یا سارا دن بس سجدے ہی کرو گی؟ میں نے نوالا آدھا چھوڑا اور پانی کا گلاس ہاتھ میں لے لیا، نظر نیچی تھی، آواز بند۔ اسی دن شام کو ہمدان نے میرے رکھے کپڑے پر اعتراض کیا، سفید قمیص پر کڑھائی رہ گئی ہے، کیا اتنی سی بات بھی نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا، معاف کیجیے گا، خیال نہیں رہا، ابھی کر دیتی ہوں۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے، بس رہنے دو، کسی کو کہہ دوں گا۔ الفاظ کا مطلب سیدھا تھا، تمہیں کچھ بھی آتا نہیں۔ میں نے اس رات دراز سے جائے نماز نکالی، اسی طرح کھولا جیسے کسی پرانے دوست سے ملاقات ہو رہی ہو۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف کمرے کی دیوار پر لگے گھڑی کی سوئیاں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سجدے میں جا کر دعا کی، یا رب، میں نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، لیکن اگر یہ رشتہ میری آزمائش ہے تو صبر بھی دے دے۔ اس رات آنکھوں سے آنسو خود بہہ نکلے، تکیے پر بھیگے دھبے رہ گئے۔ اگلے دن مہمان آئے تھے، میں نے باورچی خانے میں سب انتظام سنبھالا۔ ساس نے سب کے سامنے مجھے بلایا اور کہا، یہ ہے ہماری نئی بہو، شکل سادہ ہے پر خاموش رہتی ہے، یہی خوبی ہے اس میں۔ ایک خاتون نے پوچھا، ہمدان خوش ہے؟ ساس نے گردن اکڑا کر جواب دیا، ہم نے جو سوچا تھا وہی ہو رہا ہے۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سنتی رہی، کبھی سوچتی کہ اگر سوال مجھ سے ہوتا تو میں کیا جواب دیتی، شاید خاموشی۔ رات کو سوتے وقت ہمدان کمرے میں آیا تو موبائل پر کال کر رہا تھا۔ میں نے چائے پوچھی تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، مصروف ہوں۔ میں دروازے سے واپس پلٹ گئی۔ اگلے دن ساس نے مجھے بولا، بیٹی کی طبیعت خراب ہے، کچھ کیا اس کے لیے یا تمہیں صرف اپنے کمرے میں چھپنا آتا ہے؟ میں نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، میں نے دعا کی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی، بس دعا سے کھانسی اتر جائے گی؟ جاہل ہو، کچھ نہیں آتا۔ دوپہر کو میں نے ہمدان کے لیے کاڑھا بنایا، ٹھنڈا نہ ہو جائے اس لیے ہاتھ جلنے تک کپ کو تھامے رکھا۔ کمرے میں جا کر دیا تو اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ دوائی، امی کہتی تھیں اس سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس نے کپ لے لیا، بغیر شکریہ کے اور پینے لگا۔ وہ لمحہ عجیب تھا، شاید اس لیے کہ پہلی بار اس نے میرے ہاتھ کی کسی چیز کو قبول کیا تھا، یا شاید اس لیے کہ میرے لیے رد نہ ہونا بھی خوشی بن چکا تھا۔ رات کو پھر جائے نماز بچھائی، سجدہ کیا اور سر اٹھائے بغیر دل ہی دل میں کہا، یا رب، اسے میرے ہونے کا احساس دلا دے، صرف اتنا کہ وہ یہ مان لے کہ میں بھی زندہ ہوں۔ کمرے کے کونے میں ہلکی سی روشنی تھی اور میں سجدے میں بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ
ایک دعائیں نامکمل مانگ رہی تھی۔ شاید وہ سنے، شاید نہ سنے، مگر میری امید اب بھی باقی تھی۔ گھر کی دیواروں پر وہی سکوت تھا، لیکن دن بدن میرے اندر کی خاموشی بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ ہمدان کا روکھا رویہ، ساس کی نوک جھونک، سب معمول بن چکا تھا۔ وقت ایسا گزر رہا تھا جیسے کیلنڈر کے ورق پلٹتے ہوں، بے احساس، بے اثر۔ ایک دوپہر میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب نذیرہ آپا، جو برسوں سے اس حویلی میں کام کرتی تھی، میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ چھٹی کر لو بہو، دھوپ تیز ہے۔ میں نے انکار کیا، عادت ہو گئی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، تمہارے جیسا صبر میں نے کم دیکھا ہے، مگر تم جانتی ہو تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ میرے ہاتھ رک گئے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ارد گرد دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، تمہیں یہاں لانے کا مقصد ہمدان کے لیے بیوی لانا نہیں تھا، بلکہ ایک مہرہ بٹھانا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ ساس بیگم کو اپنے بیٹے پر مکمل اختیار چاہیے تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی آئے جو خاموش رہے، جو ان سے سوال نہ کرے، جو ہمدان کے فیصلوں میں دخل نہ دے۔ وہ ڈرتی تھیں کہ اگر ہمدان کسی پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی سے شادی کرے گا تو بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میری نظر ان کے چہرے پر جمی رہی، لیکن یہ سب انہوں نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ نذیرہ آپا نے سر جھکا لیا۔ تم سادہ ہو، اسی لیے چنی گئی۔ تمہاری ماں باپ کوئی نہیں تھا پوچھنے والا، یہ ان کے لیے آسان تھا۔ میرے ہاتھ کی گریف جھاڑو پر سخت ہو گئی۔ تو میں صرف ایک محفوظ چال تھی؟ بیٹی، مجھے کہنا نہیں چاہیے، مگر جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ ساس بیگم نے ہمدان کے لیے تمہیں اس لیے چنا کیونکہ تم ان کے قابو میں رہو۔ تم اگر مضبوط ہوتی تو شاید وہ تمہیں کبھی منتخب نہ کرتی۔ میں صحن کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ ذہن میں ایک ساتھ کئی تصویریں ابھرنے لگی۔ پہلی ملاقات، وہ کمرہ، ساس کے الفاظ، ہمدان کی خاموشی، سب کچھ جیسے اپنی جگہ سے ہلنے لگا تھا۔ کیا ہمدان کو بھی یہ بات معلوم تھی؟ نذیرہ آپا نے دھیرے سے کہا، پتہ نہیں، شاید اسے اندازہ ہو، لیکن وہ کبھی کچھ بولتا نہیں۔ وہ بیچارہ بھی اپنی ماں کی گرفت سے کبھی آزاد نہیں رہا۔ میں کچھ دیر ویسے ہی بیٹھی رہی۔ سورج دیوار پر ڈھلکنے لگا تھا اور میرے اندر کی روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ اگلے دن میں نے ساس کی باتوں کو ایک مختلف انداز میں سننا شروع کیا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم سے تو ہم نے خدمت ہی کروانی ہے۔ یہ جملہ پہلے کان سے نکل جاتا تھا، اب دل میں تیر بن کر لگا۔ رات کو ہمدان آیا تو ہمیشہ کی طرح خاموشی سے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا جیسے پہلی بار غور کر رہی ہوں۔ وہ واقعی لاتعلق تھا یا لاچار؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمدان، آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ ایسے ہی بس کچھ محسوس ہوا۔ وہ دوبارہ فون پر جھک گیا۔ نہیں، میں نے بات ختم کر دی۔ کچھ تعلقات کی بنیاد خاموشی ہوتی ہے، لیکن جب وہی خاموشی قید بن جائے تو لفظ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اس رات جب سب سو چکے تھے، میں کمرے میں اندھیرے میں بیٹھی رہی۔ جائے نماز سامنے تھی، لیکن دعا زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ ذہن میں نذیرہ آپا کے الفاظ گونج رہے تھے، ساس بیگم کو بیٹے پر اختیار چاہیے تھا، تم بس ایک مہرہ ہو۔ میرے ہاتھ خود بخود گود میں آ گرے، آنکھیں کھڑکی سے باہر تاریکی میں گم ہو گئیں۔ کیا واقعی؟ کیا میں صرف مہرہ ہوں؟ میرے اندر کوئی چھوٹا سا یقین مر گیا تھا۔ اب جو باقی بچا تھا وہ صرف سوال تھا، اور ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ہمدان کے پاس تھا، نہ اس حویلی کی خاموش دیواروں کے اندر۔ میں کمرے میں اندھیرے میں بیٹھی رہی دیر تک، اور پہلی بار کچھ ٹوٹنے کی آواز دل کے اندر آئی، بالکل آہستہ پر واضح۔ وہ رات عام سی ہی تھی۔ سارا دن حسب معمول ساس کے احکام، چھوٹے موٹے کام اور ہمدان کی لاتعلقی میں گزر چکا تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں واپس آ گئی، قالین پر چادر بچھائی، بستر ترتیب دیا اور جائے نماز کے ساتھ ہی تکیہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ ہمدان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، پیٹھ میری طرف کیے۔ کمرے کی روشنی بند ہو چکی تھی، صرف کھڑکی سے آتی مدھم چاندنی قالین پر پھیلی تھی۔ میں تسبیح کے دانے گن رہی تھی۔ ذہن خالی تھا اور جسم تھکا ہوا، آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، اور پھر کب نیند آ گئی خبر ہی نہ ہوئی۔ رات کے کسی پہر ایک زور کی ٹکر سے میری آنکھ کھلی، ایک بھاری جسم مجھ پر آ گرا۔ آہ! میرے منہ سے بے اختیار آواز نکلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، پھر آواز آئی، کیا تم یہاں ہو؟ ہمدان تھا۔ وہ شاید واش روم جانے کے لیے اٹھا تھا اور اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر مجھ سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ فوراً سنبھلنے لگا۔ سوری، مجھے دکھائی نہیں دیا۔ میں ابھی سنبھلی ہی تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ میرے بازو پر ٹکا، اور پھر وہ چند لمحے میری طرف جھکا رہا، شاید بے ارادہ،
شاید کچھ اور، لیکن میں ساکت رہ گئی۔ پہلی بار اتنے دنوں بعد اس کا لمس میرے قریب آیا تھا۔ کوئی شکوہ نہیں، کوئی طنز نہیں، بس ایک خاموش غربت۔ میں نے ساکت ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ نہ کوئی احتجاج، نہ سوال، جیسے برسوں کی پیاس کو چند لمحوں کا پانی مل گیا ہو۔ اگلے لمحے وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا، شاید وہ بھی کچھ حیران تھا۔ پھر وہ بیڈ پر واپس چلا گیا، لیکن اس بار کمرے میں وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اب اس میں کچھ بے چینی تھی۔ میں اپنی جگہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ دل کے اندر ہلکی سی روشنی سی جاگی۔ صبح معمول سے پہلے آنکھ کھل گئی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو چہرے پر عجیب سا نرماہٹ کا عکس تھا۔ دل کہہ رہا تھا شاید اب کچھ بدلنے والا ہے۔ ناشتے کی میز پر جب میں ہمدان کے لیے چائے لے کر آئی تو نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اخبارات کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ میں نے چائے اس کے سامنے رکھی، پر اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ چائے آپ کے لیے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ رکھ دو۔ پھر وہی خاموشی، وہی بے رخی جیسے رات کا کوئی لمحہ تھا ہی نہیں۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر واپس پلٹ آئی۔ دوپہر میں اس کی شرٹ استری کر رہی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر پڑی اور وہ رک گیا۔ یہ کس نے کہا تمہیں میرے کپڑے ہاتھ لگانے کو؟ میں نے دھیرے سے کہا، بس سوچا آپ مصروف ہوں گے۔ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ الفاظ اس کے تھے، لہجہ سادہ نہیں تھا۔ میں نے استری بند کی، شرٹ سمیٹی اور پیچھے ہٹ گئی۔ سارا دن دل میں وہی ایک سوال گردش کرتا رہا، تو رات کیا تھا؟ کیا وہ بھی ایک اتفاق تھا یا صرف غلطی؟ رات پھر آئی۔ میں اپنے بستر پر چپ چاپ لیٹی رہی۔ امید کا دیا جو صبح جلا تھا اب بجھنے لگا تھا۔ ہمدان نے کمرے میں آ کر بیڈ کی طرف رخ کیا، موبائل اٹھایا اور خاموشی سے اسکرین پر انگلیاں چلانے لگا۔ میں نے کوئی بات نہ کی، نہ ہی نظریں اٹھائیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ اٹھا اور لائٹ بند کر دی۔ میں کمرے کے اندھیرے میں سجدے کے لیے جائے نماز پر آئی۔ دل بھرا ہوا تھا۔ سجدے میں جا کر آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ یا اللہ، اگر وہ راز صرف دھوکہ تھی تو مجھے اس دھوکے سے نکال دے، اور اگر وہ حقیقت تھی تو اس میں میرے لیے کوئی جگہ بنا دے۔ لمحوں نے گواہی دی کہ وہ سجدہ صرف سجدہ نہیں تھا، وہ ایک فریاد تھی جو لفظوں سے آگے نکل گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں میرے آنسو قالین پر ٹپک رہے تھے، اور میں اسی فرش پر اپنے رب کے آگے جھکی ہوئی اس رشتے کے لیے دعا کر رہی تھی جو شاید وجود رکھتا ہی نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ حویلی کے درختوں پر پرندوں کی آوازیں معمول سے کچھ زیادہ تھیں۔ ہمدان ناشتے کے بعد دفتر جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کی قمیض سیدھی کی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، پھر بنا کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ گاڑی کے دروازہ بند ہوا اور وہ لمحے بعد نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دوپہر کے قریب میں کچن میں تھی جب گھر کا فون بجا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ ساس خود دوڑ کر فون تک پہنچی۔ جی ہمدان؟ اگلے لمحے ان کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ ان کے ہاتھ سے فون چھوٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ گاڑی، ایکسیڈنٹ، ہمدان موقع پر۔ الفاظ ٹوٹے اور ان کا جسم زمین پر بیٹھ گیا۔ پورے گھر میں جیسے قیامت آ گئی۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ دماغ نے سننے سے انکار کر دیا۔ صرف ایک آواز بار بار دماغ میں گونجی، ہمدان اب نہیں رہا۔ شام سے پہلے پورا گاؤں خبر سے بھر چکا تھا۔ جنازہ گھر لایا گیا۔ میں نے پہلی بار ہمدان کو اس طرح دیکھا، خاموش، بے جان، مکمل خاموشی میں لپٹا ہوا۔ مجھے یاد نہیں کہ جنازے کے وقت میں نے کیا کیا۔ شاید میری آنکھیں رو بھی نہیں سکی، شاید جسم ساکت ہو چکا تھا، یا شاید صدمہ دل کے کسی گوشے میں بیٹھ گیا تھا جہاں آنسو بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ 40ویں دن تک حویلی میں ہر طرف ماتم کی کیفیت تھی، مگر جیسے ہی رسمیں ختم ہوئیں ساس کا رویہ پلٹا۔ پہلے صرف تلخی تھی، اب زہر آ گیا تھا۔ ایک صبح میں نے ان کے لیے چائے بنائی، سامنے رکھا تو انہوں نے کپ کو دھکیل دیا۔ مجھے بیٹا چاہیے تھا، تم نے سب کچھ چھین لیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ میری کیا غلطی ہے؟ ان کی آواز بلند ہو گئی۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ یہ روز کا معمول بن گیا، ہر بات پر الزام، ہر سانس پر تانا۔ اگر بجلی چلی جاتی تو وہ کہتی، یہ منحوس قدم لے کر آئی ہو۔ کبھی میں نے ان کے کپڑے سلیقے سے نہ رکھے تو غصے میں درازیں پٹکتی۔ اب میرے کسی کام کی نہیں رہی، بیٹا بھی لے گئی، سکون بھی۔ میں نے خاموشی سے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے۔ ان کے حکم سے پہلے دروازے کھول دیتی، ناشتہ بنا کر رکھتی، صحن دھوتی، رات کو دوائی وقت پر دیتی۔ مگر کچھ بھی کافی نہ تھا۔ کبھی رات کو اٹھ کر وہ کمرے میں آ جاتی، میری نیند خراب ہو گئی تو تم کیوں سو رہی ہو؟
پھر مجھے جگا کر کوئی بے ربط کام دے دیتی۔ ایک دن نذیرہ آپا نے مجھے الگ لے جا کر کہا، بیٹی صبر کر، وقت سب کچھ بدلتا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ وقت صرف میرا امتحان کیوں ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ شاید جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ میری زندگی ایک مکمل خاموش قید بن چکی تھی۔ اب نہ کوئی بات کہنے کو بچی تھی، نہ سننے والا۔ میں اکثر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر باغیچے کو دیکھا کرتی۔ وہاں ایک گلاب کا پودا تھا جس پر کئی دنوں سے کوئی پھول نہیں کھلا تھا، صرف سوکھے پتے، جھکی شاخیں اور خاموش مٹی۔ ایک دوپہر میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ میری نظر پھر اس پودے پر پڑی۔ حیرت سے دیکھا، ایک ننھا سا کلی نمودار ہوا تھا، بہت چھوٹا مگر مکمل۔ میں چل کر کھڑکی کے پاس آ گئی، چپ چاپ دیکھتی رہی۔ ہاتھ خود بخود کھڑکی کے فریم پر جا پڑے اور زبان سے بھی اختیار نکلا، کیا کچھ پھر کھل سکتا ہے؟ شاید زندگی، شاید آس، یا شاید وہ دعا جو میں برسوں سے مانگتی آ رہی تھی۔ وہ صبح معمول سے مختلف تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے جسم میں ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے پہل میں نے اسے کام کی تھکن سمجھا، لیکن جب مسلسل کیے آنے لگی تو نذیرہ آپا نے دبے لفظوں میں کہا، بہو جی، لگتا ہے رب کی طرف سے کوئی امانت آنے والی ہے۔ میں نے نظر چرائی، دل دھڑکنے لگا۔ سچ تو خود مجھے بھی اندازہ ہو چکا تھا، لیکن یقین نہ آتا تھا میرے لیے ایسی خبر اس گھر میں اس وقت۔ ساس کو کچھ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ نذیرہ آپا نے خود ہی شہر کے ایک لیڈی ڈاکٹر سے وقت لے لیا۔ حویلی سے باہر نکلنا اب تقریب بن چکا تھا۔ گاڑی نکلی، میں چادر میں لپٹی اور خاموشی سے سیٹ سے لگی رہی۔ کلینک کی دیواروں پر معصوم بچوں کی تصویریں تھیں۔ ان کے بیچ میں بیٹھے میں خود کو چھوٹی سی بچی کی طرح محسوس کر رہی تھی، جسے معلوم نہیں کہ اگلے لمحے کیا سننے کو ملے گا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھی، مسکرائیں، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ میرے دل نے لمحہ بھر کو دھڑکنا بند کر دیا۔ سچ تھا۔ واپسی پر ساس کی نظریں میرے چہرے پر تھیں، جیسے وہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا راز چھپا ہے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا، میں حاملہ ہوں۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ کھڑی ہو گئی۔ آخر کار ہمدان کی نشانی، میری نسل۔ اسی دن حویلی کا ماحول بدلا۔ پہلی بار مجھے خاص کمرے میں منتقل کیا گیا، جہاں دھوپ سیدھی نہیں آتی تھی، پردے ہلکے نیلے تھے اور کھڑکی باہر باغیچے کی طرف کھلتی تھی۔ اگلے دن 2 نئی ملازمائیں آئیں، ایک کھانے کے لیے، دوسری صفائی کے لیے۔ نذیرہ آپا نے حیرانی سے کہا، آج تو تم رانی لگ رہی ہو بہو جی۔ میں خاموش رہی، دل میں شکر بھی تھا، وسوسہ بھی۔ ساس نے خود آ کر کہا، اب بس تمہیں آرام کرنا ہے، کچھ بھی ضرورت ہو فوراً کہنا۔ یہ بچہ میرے ہمدان کی آخری نشانی ہے۔ پہلی بار ایسا لگا کہ شاید وہ مجھے بھی چاہنے لگی ہیں، لیکن یہ گمان زیادہ دیر نہیں رہا۔ ایک شام وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، ہاتھ میرے پیٹ پر رکھا اور پھر دھیرے سے بولی، سنو، بیٹا چاہیے مجھے، ہمدان جیسا، میری نسل کا وارث۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ جی، انہوں نے آنکھوں میں گہرا دیکھتے ہوئے کہا، اگر لڑکی ہوئی تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ الفاظ تیز نہیں تھے لیکن چبھنے والے ضرور تھے۔ اگلے دن جب ناشتہ کرنے بیٹھی تو ملازمہ نے بتایا، بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ صرف بادام دودھ پیجیے، کچھ اور نہیں۔ شام کو خادمہ نے دواؤں کا ڈبہ پکڑایا، یہ سب بیٹے کی طاقت کے لیے ہیں۔ مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹے کا ہونا میرے اختیار میں نہیں، لیکن جس طرح ہر دن صرف بیٹے کے ذکر میں گزرتا، ایسا لگنے لگا جیسے ایک مخصوص ذمہ داری میرے رحم سے باندھ دی گئی ہے۔ کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور خاموشی سے سوچتی، تو کون ہے، بیٹا یا بیٹی، اور کیا فرق ہے؟ ایک دن ساس نے آ کر کہا، مولوی صاحب کو کہہ کر دعا کروائی ہے، بیٹا ہی ہو۔ میں نے سادہ لہجے میں پوچھا، اگر بیٹی ہو گئی تو؟ انہوں نے ایک لمحے کو مجھے دیکھا، پھر تلخی سے کہا، تو میرے لیے مر گئی تم۔ وہ چلی گئی، میں اپنی جگہ پتھر کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ اسی رات میں نے جائے نماز نکالی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دیوار پر ہمدان کی تصویر تھی اور سامنے کھڑکی سے آسمان کا ٹکڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میں سجدے میں گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، تو جانتا میں کتنی اکیلی ہوں۔ یہ بچہ میری زندگی کا واحد سہارا ہے، اسے صحت مند رکھ، لیکن اگر لڑکی ہو تو میری حفاظت بھی کر۔ نماز کے بعد کھڑکی کے پاس آئی، نیچے باغیچے میں وہی گلاب کا پودا تھا جس پر اب 2 پھول کھل چکے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر صرف ایک جملہ تھا، خدا رحم کر۔ جب 7واں مہینہ شروع ہوا تو ساس نے اچانک اعلان کیا کہ شہر جانا ہوگا۔ پہاڑی علاقے کا پرانا گھر خالی پڑا ہے، وہاں آرام بھی ملے گا اور ماحول بھی صاف ستھرا ہے۔
انہوں نے کہا۔ میں خاموشی سے تیار ہو گئی، جو کہا جاتا وہی کرتی۔ سوال کرنے کی عادت بہت پہلے چھوٹ چکی تھی۔ ہم شہر کے مضافات میں واقع حویلی پہنچے۔ پرانا لیکن پکا مکان، چوڑی سیڑھیاں، بھاری دروازے اور ارد گرد درختوں سے گھرا ہوا ماحول۔ ندی گھر کے بالکل پیچھے بہتی تھی، جس کی آواز رات کو بہت صاف سنائی دیتی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ 9واں مہینہ قریب آ چکا تھا۔ ایک دن اچانک شدید درد شروع ہو گیا۔ ساس نے اسپتال لے جانے کی بجائے گھر میں ہی لیڈی ڈاکٹر اور 2 نرسیں بلا لیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ کمرے میں زرد روشنی، پسینے سے بھیگا جسم اور ہر لمحہ ایک نئی چیخ۔ آخرکار درد کے انتہا پر ایک ننھی سی آواز گونجی۔ لڑکی ہے، نرس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے آنکھیں آہستہ سے کھولیں۔ سانس بحال نہیں ہو رہی تھی، لیکن دل کی دھڑکن میں کچھ نرمی سی آئی۔ دکھاؤ مجھے۔ نرس نے میری گود میں ایک نرم گلابی وجود رکھا۔ ننھی آنکھیں بند تھیں، ہونٹ ہلے تو جیسے کوئی دعا نکل گئی ہو۔ میری بچی، میں نے آہستہ کہا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ کمرے کا دروازہ دھڑک سے کھلا۔ ساس اندر داخل ہوئیں۔ چہرے پر کوئی جذبات نہیں، صرف سردی۔ کیا ہے؟ انہوں نے نرس سے پوچھا۔ بیٹی ہے، نرس نے آہستہ سے جواب دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں، پھر میرے قریب آ کر بولی۔ میں نے کہا تھا مجھے بیٹا چاہیے۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس اپنی بیٹی کو اور قریب کر لیا۔ انہوں نے بچے کو چھیننے کی کوشش کی۔ یہ بوجھ مجھے نہیں چاہیے، نہ میری نسل اسے تسلیم کرے گی۔ نہیں، میں نے چیخ کر کہا، یہ میری بچی ہے۔ اسی لمحے انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ دروازے پر کھڑا وہ شخص اندر آیا۔ ساس نے جھپٹ کر بچی کو میری باہوں سے نکالا۔ بچی رونے لگی، میں تڑپنے لگی۔ بیگم صاحبہ، نرس نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش، ساس نے غصے سے گھورا، پھر ملازم کی طرف دیکھا۔ اسے تھیلے میں بند کرو اور ندی میں پھینکاؤ۔ نہیں، نہیں، میں نے چلانے کی کوشش کی مگر جسم کمزور تھا۔ ہاتھ بڑھایا پر پہنچ نہ سکی۔ کالا تھیلا میرے سامنے کھلا اور میری بیٹی اس میں چلی گئی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں روتی رہی مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ ملازم تھیلا اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر سے کنڈی لگا دی گئی۔ میں نے گھسٹ کر کھڑکی تک پہنچنے کی کوشش کی۔ کمرے کی فضا میں میری بیٹی کی آخری چیخیں گونج رہی تھیں۔ ہاتھوں کے ناخن دیوار پر رگڑ گئے۔ کھڑکی کی کنڈی گھمائی، کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ باہر ندی کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ میری نظر اس طرف گئی جہاں ملازم جا رہا تھا۔ کندھے پر وہ سیاہ تھیلا تھا جو میری زندگی کی آخری امید تھا۔ پھر میں نے اسے دیکھا۔ ملازم نے تھیلا اٹھایا اور دریا کی طرف بڑھا۔ چند لمحے بعد اس نے پانی میں جھک کر وہ بوجھ چھوڑ دیا۔ پانی کی سطح پر ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا، پھر سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ میرے لبوں سے ایک چیخ نکلی، نہیں، میری بچی، میری بچی۔ جسم کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل گر گئی، آنکھیں کھڑکی سے چپکی رہی، مگر منظر دھندلا گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ دل نے بس ایک آخری بار دھڑکا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ حویلی کے آنگن میں کچھ الگ سا شور تھا، بانسری کی ہلکی دھن، پردے ہلتے ہوئے، دروازے پر رنگ برنگی روشنیوں کی لڑیاں۔ گاؤں کے لوگ آ جا رہے تھے، جیسے کسی بڑی تقریب کی تیاری ہو۔ ان دنوں حویلی کا سردار بدلا جا رہا تھا۔ ساس کا چھوٹا دیور دنیا سے جا چکا تھا اور اب اس کا بیٹا، جو برسوں باہر رہا، واپس آیا تھا اور رسمی طور پر سرداری سنبھالنے جا رہا تھا۔ سارا گاؤں دعوت پر بلایا گیا تھا۔ میں حویلی کے باہر پرانے کمرے میں بیٹھی تھی، وہی کمرہ جہاں 20 سال پہلے میرا سب کچھ مجھ سے چھینا گیا تھا۔ اب یہ کمرہ میری پناہ گاہ تھا اور میں صرف ایک سائے کی مانند اس حویلی میں موجود تھی۔ ساس بستر پر تھی، نہ آواز نہ طاقت، جن لبوں سے کبھی احکام گونجتے تھے اب وہ لب بے جان ہو چکے تھے۔ آنکھوں میں دھند تھی، سانسوں میں تھکن۔ کوئی ان کے پاس نہیں آتا تھا۔ ملازم کھانا دے کر چلا جاتا، دوا رکھ جاتا، مگر تیمارداری کرنے والا صرف میں تھی۔ باہر تقریب شروع ہو چکی تھی۔ صحن میں لکڑی کا سٹیج بنا تھا، مائک پر سردار کی تعریفی کلمات ادا ہو رہے تھے۔ گاؤں کے معززین کے قطار، نوجوانوں کی قطار اور ہر طرف ایک خوشی کی لہر۔ پھر ایک لمحے کے لیے مائک خاموش ہوا۔ دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی، سفید لینڈ کروزر۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی باہر نکلی۔ وہ خاموشی سے سٹیج کی طرف بڑھی۔ سب کی نظریں اس پر تھیں۔ لباس مہذب، انداز پروقار، چہرہ جانا پہچانا، مگر اتنا بدل چکا تھا کہ کوئی پہچان نہ پایا۔ وہ سٹیج پر گئی، مائک تھاما اور بولی، میرا نام زارا ہے۔ ایک لمحہ جیسے رک گیا۔
میں نے کھڑکی سے چہرہ باہر نکالا، آواز پہچانی، لیکن یقین نہیں آیا۔ میں اس عورت کی بیٹی ہوں جسے آپ سب یہاں سمرا کے نام سے جانتے ہیں۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ تھامی۔ 20 سال پہلے مجھے ندی میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن خدا نے مجھے زندگی دی۔ مجھے ایک باندھ جوڑے نے ندی سے نکالا اور اپنی بیٹی بنا کر پالا۔ آج میں ایک NGO چلاتی ہوں جو لاوارث بچوں کی زندگیاں بچاتی ہے۔ مجمع خاموش تھا، سب کی آنکھیں اس پر جمی تھی۔ کچھ دن پہلے ایک بوڑھا شخص میرے پاس آیا، وہی ملازم جس نے مجھے ندی میں پھینکا تھا۔ اس نے سچ بتایا اور اسی سچ نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا۔ میری ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں دروازے سے نکل کر آنگن کی طرف بڑھی۔ قدم لرزتے تھے لیکن دل جیسے دوڑ رہا تھا۔ ذرا اسٹیج سے اتری، مجمع چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ آپ ہی میری ماں ہے نا؟ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے دیکھا، وہی آنکھیں، وہی ناک، وہی ماتھا۔ زارا؟ میرا حلق خشک تھا، آواز بمشکل نکلی۔ ماں؟ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ پورے گاؤں نے وہ منظر دیکھا۔ وہ سمرا جو کبھی حویلی میں نوکرانی سے بدتر تھی، آج ایک باوقار عورت کی ماں بن کر سب کے سامنے کھڑی تھی۔ زارا نے میرا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے کہا، ماں، اب آپ تنہا نہیں۔ میری آنکھیں آنسو۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔